اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین، سوال جواب کی مجلس شروع ہو رہی ہے۔ آج چونکہ جمعرات ہے، معمول کے مطابق ہر جمعرات سوال جواب کی مجلس ہوتی آ رہی ہے۔ کبھی کبھی یہ مجلس ناغابی ہو جاتی ہے کسی مجبوری کی وجہ سے۔ گزشتہ جمعرات کو یہ مجلس نہیں ہو سکی، تو آج کچھ مسائل ہیں، مختصر طور پر انشاءاللہ ان کا جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلا سوال کیا جا رہا ہے کہ مفتی صاحب، کیا ختنہ اسلام میں ضروری ہے؟ ختنہ کرانا اسلام میں ضروری ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ختنہ شعار اسلام میں سے ہے، اسلام کی علامت ہے اور سنت قرار دیا گیا ہے۔ سنت میں بھی سنت مؤکدہ ہے، ہر فرد پر ضروری ہے۔ اگر کہیں کے لوگ یہ فیصلہ کر لیں کہ بھئی ہم ختنہ نہیں کریں گے، سب متفق ہو کر یہ فیصلہ کرتے ہیں، ختنہ نہیں کراتے، تو اسلام میں جس کی اہمیت بڑھا دی گئی ہے، جیسا کہ قاضی ہے یا پھر امام ہے، کوئی مفتی ہے، تو وہ لوگ ان سے لڑیں گے اور ان کو سمجھائیں گے، سمجھا کر اس عمل پر آمادہ کریں گے۔ ختنہ بہت ساری بیماریوں سے بچاتا بھی ہے۔ ہاں، کبھی کبھی کسی ماہر ڈاکٹر کے کہنے پر ختنہ ہم چھوڑ سکتے ہیں، کوئی مجبوری ہے، کوئی تکلیف ہے، تو ایسے وقت میں کوئی ماہر ڈاکٹر مشورہ دے کہ ختنہ نہ کرائیں تو چھوڑ بھی سکتے ہیں، لیکن کرانا ضروری ہے، سنت مؤکدہ ہے اور تمام نبیوں کی سنت بھی ہے، تو اس لیے ختنہ کرانا چاہیے۔ دوسرا مسئلہ پوچھا جا رہا ہے کہ مفتی صاحب، ہم مسلمان اور ہمارا ایمان تمام نبیوں پر ہے، تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام پر ہی عمل کیوں کریں، دوسرے نبیوں کے احکام پر عمل کیوں نہیں کریں؟ تو یہاں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے انبیاء کے بارے میں بات آ رہی ہے، تو یہ مسئلہ بہت ہی نازک مسئلہ ہے کہ ہمارا ایمان تو تمام نبیوں پر ہے، لیکن عمل ہم صرف اور صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر ہی کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن شریف ایک ایسی کتاب ہے جس کو اللہ رب العزت نے جس کے بارے میں مہر لگا دی ہے کہ یہ مکمل ہے، اکمل ہے۔ اب قرآن شریف کے ہوتے ہوئے، اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کا دین اور شریعت کے ہوتے ہوئے، اب مسلمانوں کے لیے کسی دوسرے دین، کسی دوسری کتاب، کسی دوسری شریعت کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسے واقعات ہیں کہ صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ ہم لوگ تورات وغیرہ پڑھتے ہیں، تو کیا ان باتوں پر عمل کریں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ غصے سے لال ہو گیا، چہرے انور پر غصے کے آثار دکھائی دینے لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ڈانٹا اور فرمایا کہ بھئی میں نبی ہوں تمہارا، میرے ہی احکام پر عمل کرنا ہے۔
تو ہمارا ایمان تمام نبیوں پر رہے گا، تمام نبیوں کو ہم اللہ کا نبی مانتے ہیں، اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا قاصد مانتے ہیں، لیکن احکام کس کے لیں گے، شریعت کس کی لیں گے؟ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات اور شریعت لے کر ہی ہم زندگی گزاریں گے۔ اسی طریقے سے ایک سوال کیا جا رہا ہے کہ مفتی صاحب بیڑی، سگریٹ، پان مسالہ، چینی کھینی وغیرہ کھا سکتے ہیں یا نہیں؟ تو اس میں کوئی حلال یا حرام کا مسئلہ نہیں ہے، نہ جائز ناجائز کا مسئلہ نہیں ہے۔ ہر وہ چیز کھانے والی، پینے والی، استعمال میں لانے والی، ہر وہ چیز جس سے انسان کے بدن کا نقصان ہو، مضر انسان کے بدن کے لیے ہو، تو ہر وہ چیز کو ترک کرنا ضروری ہے، چاہے وہ کوئی بھی چیز ہو۔ مثال کے اعتبار سے کوئی شوگر کا مریض ہے، ڈاکٹر نے کہہ دیا ہے کہ بھئی میٹھا مت کھاؤ یا میٹھا کم کھاؤ، تو اس بات پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اگر کوئی آدمی ایسا نہ کرے اور میٹھا زیادہ کھانے لگے تو پھر اس کا شوگر ہائی ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس کو موت کے منہ میں جانا پڑے گا۔ تو جان بچانا ضروری ہے، فرض ہے۔ تو اس لیے ہر وہ چیز جو انسان کے بدن کے لیے نقصان دہ ہو، اس چیز کو چھوڑنا ضروری ہے۔ اب چونکہ بیڑی ہو، سگریٹ ہو، ان تمام چیزوں کے پیکٹ کے اوپر گورنمنٹ مہر لگا دیتی ہے کہ بھئی یہ چیز استعمال کرنے کی وجہ سے ہو سکتا ہے آپ کو کینسر ہو جائے، منہ کا کینسر ہو جائے، زبان کا کینسر ہو جائے۔ تو جب اتنی بڑی بیماری کے بارے میں کہی جا رہی ہے بات کہ یہ چیز استعمال کرنے سے فیوچر میں یہ بیماری آ سکتی ہے، تو پھر کیوں ہم اس چیز کا استعمال کریں؟ اس کو چھوڑ کر اپنے جان کو بچانے کی کوشش کریں۔ اسی طریقے سے ایک اور سوال پوچھا جا رہا ہے کہ مفتی صاحب نماز میں اردو دعا کرنا کیسا ہے؟ نماز کے اندر التحیات ہے، درود شریف ہے اور دعائے معصورہ ہے، رکوع کی تسبیح ہے اور اسی طریقے سے سجدے کی تسبیح ہے، یہ دعائیں ہیں، اور یہ دعائیں حدیث شریف سے ثابت ہیں۔ ان کے علاوہ اگر کوئی آدمی اردو میں دعا کرتا ہے تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی، اس کو وہ نماز پھر دوبارہ پڑھنا پڑے گا۔ یا پھر عربی دعا ہی کرتا ہے لیکن اس میں غیر اللہ کے بارے میں بات آ جاتی ہے، یعنی کہ اللہ کی بڑائی نہیں ہے اور اسی طریقے سے اللہ کی تعریف نہیں ہے، بلکہ اس میں کسی دوسری چیز کو شامل کر لیا گیا، چاہے غیر اللہ میں جاندار ہو، بغیر جان والی ہو، تو اس کی وجہ سے بھی ہماری نماز فاسد ہو جائے گی۔ تو اردو میں دعا کرنے کی بالکل نماز کے اندر اجازت نہیں ہے، اور عربی کے اندر جو دعائیں بتائی گئی ہیں، دعائیں معصورہ جن کو کہا جاتا ہے، انہی دعاؤں کا اہتمام کرنا ضروری ہے۔ اسی طریقے سے ایک سوال کیا جا رہا ہے کہ مفتی صاحب لوگ کہتے ہیں کہ عصر کے بعد، مغرب کے بعد گھر میں جھاڑو لگانے سے برکت ختم ہو جاتی ہے، تو یہ تو بالکل بے بنیاد بات ہے کہ برکت اس گھر سے ختم ہو جاتی ہے اور فرشتے اس گھر سے نکل جاتے ہیں جو گھر گندا رہتا ہے۔ جس گھر میں گندگی رہتی ہے اس میں رحمت کے فرشتے آ نہیں سکتے، اللہ کی رحمت اس گھر طرف اس گھر کی طرف متوجہ نہیں ہوتی۔ اب یہاں گھر گندا ہو گیا،
عصر کا وقت ہو گیا، عصر کے بعد جھاڑو لگانا ہے، نہیں لگاتے، مغرب کے بعد جھاڑو لگانا ہے، نہیں لگاتے، عصر گھر گندا ہو گیا، اب عصر سے لے کر اگلے دن صبح تک وہی گندگی گھر میں رہے تو کتنی نحوست آتی ہے، کتنی بے برکتی گھر میں آتی ہے۔ تو عصر کے بعد جھاڑو لگانے سے، مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد جھاڑو لگانے سے برکت ختم نہیں ہوتی اور کوئی نحوست نہیں ہے۔ پاکی صفائی آدھا ایمان ہے، الطہور شطر الایمان، اور اسی طریقے سے فرمایا گیا النظافت نصف الایمان، پاکی صفائی آدھا ایمان اور نظافت بھی آدھا ایمان۔ تو جب گھر گندا ہو جائے تو صاف کر لیا جائے، یہ بہت ہی بہتر ہے اور ضروری بھی ہے۔ اسی طریقے سے ایک سوال کیا جا رہا ہے کہ مفتی صاحب کسی کافر کو کافر کہنا کیسا ہے؟ تو اس میں دو صورتیں بنتی ہیں کہ بھئی جو آدمی کافر ہے اس کو ہم کافر کیوں کہہ رہے ہیں؟ چڑھانے کے لیے، اس کو نیچا دکھانے کے لیے، اس کو عار دلانے کے لیے اگر کہہ رہے ہیں تو بالکل یہ چیز ہمارے لیے جائز نہیں، بس ایک تعارف کے لیے کہہ رہے ہیں تو کوئی مذائقے والی بات نہیں۔ لیکن اگر کوئی آدمی کسی کافر کو عار دلاتا ہے یا پھر نیچا دکھانے کے لیے کہتا ہے تو بالکل جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اب یہاں اس مسئلے پر ہمارے علاقے کے حساب سے ایک مسئلہ ذہن میں آ رہا ہے کہ ہمارے علاقے میں کچھ مسلمان وہ ہیں جو تیلگو بولتے ہیں۔ ہمارے ذہنوں میں کیا رہتا ہے کہ بھئی مسلمان وہ ہے جو اردو بولنے والا ہو، اردو بولنے والے کو ہی مسلمان کہتے ہیں۔ ہمارے ذہنوں میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے۔ دوسرے اسٹیٹوں میں اگر جائیں گے، تمل ناڈو جائیں گے تو وہاں اکثر لوگ تمل ہی بولتے ہیں، یا کیرلا جائیں گے تو وہاں کے مسلمان اکثر وہاں کی زبان بولتے ہیں۔ تو یہاں ہمارے آندھرا تلنگانہ میں جو لوگ مسلمان ہیں، تیلگو بولتے ہیں، ان لوگوں کو لداف کہا جاتا ہے۔ تو اگر کوئی بندہ کسی تیلگو بولنے والے مسلمان کو نیچا دکھانے کے لیے لداف کا لفظ استعمال کرتا ہے تو اس کے لیے جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ تو اسی طریقے سے کسی کافر کو عار دلانے کے لیے، اس کو نیچا دکھانے کے لیے اگر کوئی بندہ اس کو کافر کہتا ہے تو یہ چیز بالکل جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ اسی طریقے سے اور ایک سوال پوچھا جا رہا ہے کہ مفتی صاحب رجب کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور رجب کے مہینے میں 27ویں رات آتی ہے، بتایا جاتا ہے کہ 27ویں رات میں اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج نصیب ہوئی ہے، تو وہ رات بڑی فضیلت والی رات ہے۔ تو کیا قرآن حدیث میں اس کی فضیلت ثابت ہے؟ تو اتنا اس کا تو انکار ہم نہیں کر سکتے کہ بھئی معراج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے بہت بڑی نعمت ہے، لیکن اس کی وجہ سے یہ سمجھ جانا کہ بھئی اسی رات معراج ہوئی تھی تو یہ رات بڑی مبارک رات ہے، بڑی فضیلت والی رات ہے، اور اس رات میں عبادت کرنا ضروری ہے، نمازیں پڑھنا ضروری ہے، اور بہت سارے لوگ عبادتوں کی ایک خاص شکل بنا لیتے ہیں، اس طرح کرنا ہے، اس طرح کرنا ہے، تو یہ بالکل اچھی بات نہیں ہے، مناسب بات نہیں ہے۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں اس سے منع فرمایا ہے۔ جو بندہ شریعت کے اندر کوئی بات نہ ہو اس کو پیدا کرتا ہے اور اس کو ضروری سمجھتا ہے تو کل بدعت ضلالہ، فرمایا گیا ہر بدعت گمراہی ہے، وہ کل ضلالۃ فی النار، اور ہر گمراہی انسان کو جہنم میں لے کر جائے گی۔ تو یہ تمام چیزیں بدعت میں شامل ہیں، ان تمام چیزوں سے، ان تمام عقائد سے بچنے کی ضرورت ہے۔
اسی طریقے سے ایک سوال کیا جا رہا ہے کہ مفتی صاحب میں نے ایک فتویٰ دیکھا ہے کہ اس میں بتایا جا رہا ہے کہ بیوی سے مشورہ کرنے کے تعلق سے کہ کبھی کبھی بیوی سے مشورہ کرنا چاہیے. یہاں اپنے گھر کی مستورات سے کسی چیز کے تعلق سے مشورہ کرنے کے بارے میں سوال کیا جا رہا ہے. تو یہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہمیں ملتا ہے کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ازواج مطہرات میں کبھی کبھی کسی کام کی وجہ سے، کسی مسئلے کی وجہ سے اپنے ازواج مطہرات سے مشورہ کیا کرتے تھے، اور کبھی کبھی ازواج مطہرات جس چیز کے بارے میں مشورہ دیتی تھیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مان بھی لیتے تھے. جیسا کہ عمرے کا واقعہ ہمارے سامنے ہے کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے عمرے کے لیے نکلے، بہت سارے صحابہ آپ کے ساتھ تھے، لیکن کفار مکہ نے آپ کو مکے میں داخل ہونے نہیں دیا. اب کیا کیا جائے؟ حضرات صحابہ غصے میں ہیں، جلال میں ہیں، اور بہت ہی دکھ کے عالم میں صحابہ ہیں. ایسے وقت میں حضرات صحابہ کو کنٹرول کیا جائے، کیسے کیا جائے؟ حضرات اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ بھئی حلق کرا لو، سر کے بال مونڈ دو، اب یہاں سے ہم واپس چلے جائیں گے. تو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کہنے پر صحابہ نہیں مان رہے ہیں. کیوں نہیں مان رہے ہیں؟ ہٹ دھرمی ضدی پن نہیں، بلکہ مکے کی محبت کی وجہ سے کہ مکہ چھوڑے ہوئے بہت دن ہو گئے، اور کعبۃ اللہ وہاں موجود ہے، خانہ کعبہ ہے، اللہ کا گھر ہے، اور بہت سارے اپنے رشتہ دار وغیرہ ہیں، بہت سال ہو گئے چھوڑے ہوئے، اب جانے کا موقع مل رہا ہے. تو کفار مکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو روکے ہوئے ہیں. اور یہ روکنا بھی کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ بھئی اس بات کی وجہ سے روک دیا گیا، کوئی مستند بات اور کوئی دلیل والی بات نہیں تھی، کوئی ایسی مجبوری نہیں تھی. پھر بھی کفار مکہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ کو روکا. حضرات صحابہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ بھئی اپنے سر کے بال صاف کرو، یہاں سے واپس چلے چلتے ہیں، لیکن صحابہ ماننے کو تیار نہیں. تو امی جان حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے نبی جی، آپ صحابہ سے کہہ رہے ہیں، صحابہ نہیں مان رہے ہیں، تو آپ ایسا کیجئے، آپ خود حلق کرا دیجئے، آپ خود اپنے سر کے بال مونڈ دیجئے، آپ کو دیکھ کر صحابہ بھی وہ عمل کریں گے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں اپنی بیوی، اس امت کی ماں حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے مشورے کو سن بھی رہے ہیں اور اس پر عمل بھی کر رہے ہیں. اس کے بعد کیا ہوا؟ دیکھا دیکھی حضرات صحابہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر کے بال مونڈ لیے ہیں تو حضرات صحابہ بھی اپنے سروں کے بال نکال لیے اور وہاں سے واپس ہو گئے. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں بات ملتی ہے. تو اب ہمارے لیے ضروری یہ ہے کہ بھئی جس کام کو ہم کرنے جا رہے ہیں، جو مسئلہ ہمارے سامنے درپیش ہے، اس کے بارے میں اگر کوئی خاتون، کوئی عورت تجربہ رکھتی ہے اور دور اندیش ہے، ایسی عورت اگر کسی چیز کا مشورہ دے تو مشورہ مان سکتے ہیں، اس پر عمل بھی کر سکتے ہیں، کوئی مذائقے والی بات نہیں، اور اس پر اللہ ہمیں اجر بھی دیں گے. اسی طریقے سے ایک سوال کیا جا رہا ہے کہ مفتی صاحب، اگر کسی نے قبلے کے علاوہ کی سمت میں نماز پڑھ لی تو حکم کیا ہے؟ مثال کے اعتبار سے اب میرے پیٹھ کی جانب قبلہ ہے، اس جانب منہ کر کے نماز پڑھنا تھا، لیکن کسی دوسرے جانب منہ کر کے نماز پڑھ لیا. اس کو معلوم نہیں تھا کہ بھئی قبلہ ادھر ہے، کوئی بتانے والا بھی نہیں تھا،
نماز ہونے کے بعد اس کو معلوم ہوا کہ قبلہ ادھر تھا تو اب نماز اس کی ہو جائے گی. لیکن اگر نماز کے درمیان میں 2 رکعت والی ہو یا 4 رکعت والی نماز ہو، نماز شروع کر دیا قبلے کے علاوہ کی سمت میں، دوسری طرف منہ کر کے نماز پڑھنا شروع کر دیا، درمیان میں ایک آدمی آیا اور آ کر کہنے لگا کہ بھئی قبلہ ادھر نہیں ہے ادھر ہے، تو اس آدمی کو نماز کے اندر ہی گھومنا ہے، نماز کے اندر گھوم لے، قبلے کی طرف منہ پھیر لے. نہیں اگر آدمی آ گیا بولتا نہیں ہے یا پھر کوئی بولنے والا ہی نہیں ہے، نماز پڑھ لیا، نماز کے بعد اس کو معلوم ہو گیا کہ بھئی قبلہ ادھر نہیں تھا بلکہ ادھر تھا، تو اب اس کی نماز ہو جائے گی، اس نماز کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر کوئی آدمی جان کر کرتا ہے، قبلہ ادھر ہے سے معلوم ہے، پھر بھی دوسرے سمت میں منہ کر کے نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوتی. تو یہ کچھ ضروری مسائل تھے، اس کا جواب میں نے دے دیا ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو اپنا ہر مسئلہ قرآن حدیث کی روشنی میں حل کرنے کی اور علماء سے رابطہ رکھنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.